حدیث نمبر 17 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب رواہ البخاری کتاب المظالم. عن ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان النبی، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعثا بھیجا، معاذن معاذ رضی اللہ عنہ کو، صحابی ہیں، الی الیمنی یمن کی طرف، وہاں کا گورنر بنا کر، فقال تو فرمایا انہیں نصیحت کرتے ہوئے، اتقی بچو یا بچنا، دعوت بد دعا سے. دعوت ویسے تو پکار کو کہتے ہیں لیکن اس کانٹیکسٹ میں معنی بد دعا ہے. المظلومی مظلوم کی، مفعول کے وزن پر، جس پہ ظلم کیا گیا ہو، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فإنہا پس بے شک وہ یعنی بد دعا، لیسا نہیں ہے، بینہا اس کے درمیان، وبین اللہ اور اللہ کے درمیان، حجابن کوئی حجاب، پردہ، آڑ، رکاوٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا عامل بنا کر بھیجا تو آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا، بد دعا سے ڈرتے رہنا، کہ اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. یعنی اگر کسی شخص پر ظلم کیا گیا، مثلاً اس کا مال چھین لیا گیا، یا اس کو ضرورت سے زائد ڈانٹا گیا، یا بغیر قصور کے اس کو کوئی الزام دیا گیا، یعنی ظلم کی کوئی بھی قسم جس سے دوسرے کا دل دکھ جائے، جس سے دوسرے پر زیادتی ہو، جس میں دوسرے کا نقصان ہو، جس میں دوسرے کو تکلیف پہنچی ہو، اور اس دکھے دل کے ساتھ اس کے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو یہ بات فوراً عرش الہی تک پہنچ جائے گی. کوئی چیز درمیان میں رکاوٹ نہیں بنتی، فوراً وہاں پہنچتی ہے اور پھر فوراً قبول بھی ہوتی ہے. چونکہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گورنر بنا کے بھیجے جا رہے تھے، یعنی وہاں کے حاکم بنائے جا رہے تھے، ان کے پاس اتھارٹی تھی. تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اتھارٹی ہو، جس کے پاس قوت ہو، وہ دوسروں کا لحاظ کم کرتا ہے، یا دوسروں کو بعض اوقات اپنے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتا. اور شیطان کے قدم کیا ہیں؟ شیطان کی پیروی کس کس چیز میں عام طور پہ ہوتی ہے؟ بتائیے، شیطان کی خطوات کیا ہیں؟ شیطان خود کس رستے پہ چلا؟ تکبر اور تکذیب دو بڑی چیزیں ہیں. شیطان کے دو قدم ہیں، ایک تکبر اور ایک تکذیب. اس راستے پہ وہ خود چلا، انا خیر منہ، تکبر، ابا واستکبر، اللہ کے حکم کا انکار، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ کا حکم نہیں مانا. تو ہمیں کیا کہا گیا قرآن مجید میں کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، اس کے قدموں پہ قدم نہ رکھنا، اس کے پیچھے نہ چلنا. اور وہ بھی انسان کے اوپر انہی دو طریقوں سے خصوصاً آتا ہے، اور اس میں تکبر، خود کو بڑی چیز سمجھنا. کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ جب ایک انسان کو دوسرے کسی انسان پر کچھ بھی فوقیت دیتا ہے یا درجہ دیتا ہے، خواہ وہ ایک درجہ ہی کیوں نہ ہو، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یا پھر کوئی حاکم ہی کیوں نہ ہو، یا کسی بھی طرح ایک شخص کو دوسرے پہ کوئی اتھارٹی مل جائے اور وہ اس کا ناروا استعمال کرے، وہ اسے استعمال کرتے ہوئے دوسرے کو دبائے، زیادتی کرے، اس پہ سختی کرے، اس کی بے عزتی کرے، اور وہ شخص جواب میں کچھ نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں اگر وہ اللہ کو فریاد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی سن لے گا، اور پھر ظالم دنیا میں بھی اس کے انجام سے بچ نہ سکے گا. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا کہ جن کا بدلہ انسان کو قیامت کے دن ملے گا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیا میں بھی انسان کو بھگتنا پڑتی. تو عموماً جب اختیار ملتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے کہ میں دوسرے سے اب کیا ہوا، بڑا ہو گیا، دوسرے سے
بہتر ہو گیا، لہذا مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں دوسرے کے ساتھ جو چاہوں کروں۔ انسان کو اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو زیادتی اور ظلم سے روک سکتا ہے۔ دیکھیے دو طریقے ہیں، ایک شخص ایک کام کرتا ہے یہ سوچ کے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، دوسرا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سامنے والا میرے مقابلے میں کمزور ہے، مجبور ہے، کہاں جائے گا، میں جو چاہوں کر لوں۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ انسان کیا سوچ کے دوسرے کے ساتھ معاملہ کرے کہ اگر میں نے اس کو کچھ کہا تو میرے اوپر ایک اور بڑا ہے اور وہ نہیں چھوڑے گا، وہ پکڑ لے گا۔ تو صرف یہ احساس کہ وہ پکڑ لے گا، وہ پکڑ سکتا ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بے پناہ طاقت کے باوجود بھی متواضع رکھتی، ہمبل رکھتی، اس کے اندر عاجزی رہتی، تواضع رہتی کہ نہیں مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے،